ٹائم میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کے سسرال والے اسے بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد قتل کر دینا چاہتے ہیں. وہ آپ کے شوہر نے 2 شادیاں کی ہیں. ہاں جی. لو میرج ہوئی تھی ارینج ہوئی تھی؟ لو میرج ہوئی تھی, رضامندی سے ہوئی تھی. آپ کو پتا تھا کہ وہ پہلے شادی شدہ ہے؟ ہاں جی. پھر آپ نے اسے شادی کی؟ اس میں سے اولاد نہیں تھی. تو آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ سے اولاد چاہیے تھی. ہاں جی. تو بیٹی پیدا ہوئی ہے, کہتا ہے کہ میں نے بچی چھین کے اپنی بہن کو دینی, اس کی بھی اولاد نہیں تھی. تو میں نے کہا نہیں, کہ اپنا بچہ تو کوئی نہیں دے سکتا نا. یہ 2-2.5 مہینے ہو گئے داتا کے دربار سے بیٹی میری اغوا ہو گئی. اور بیٹی کی عمر کتنی؟ 17-18 ماہ. تو وہ اغوا کیسے ہو گئی؟ پھر انہوں نے مارنے کی دھمکیاں لگائی تھی, 24 گھنٹے جاگنے کے لیے کہ یہ آئس کا استعمال کرنا پڑا. وہ جاگنے کے باوجود پھر بھی انسان ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. اذانوں کے ٹائم ایک دن ایسے آنکھ لگ گئی ہے, میرے اوپر لیٹی ہوئی تھی بچی, میرے اوپر سے کوئی اٹھا کے لے گئی. السلام علیکم ناظرین, میں حمیرہ بائی کے لیڈر ٹی وی کے ساتھ. ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کے سسرال والے اسے بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد قتل کر دینا چاہتے ہیں. وہ لڑکی میرے ساتھ موجود ہے, اس سے ہم بات کرتے سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ماریہ بشیر. کہاں کی رہنے والی ہیں؟ ملتان. شادی ادھر ہوئی تھی لاہور. اچھا, ملتان کی رہنے والی اور شادی لاہور ہوئی ہے. ہاں کتنے جی. بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے. شوہر کدھر ہے آپ کا؟ وہ اپنی پہلی بیگم کے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا, مطلب آپ کے شوہر نے 2 شادیاں کی ہیں. ہاں جی. آپ دوسری بیوی ہیں؟ ہاں جی. لو میرج ہوئی تھی ارینج ہوئی تھی؟ لو میرج ہوئی تھی, رضامندی سے ہوئی تھی. لو میرج کیسے؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ پہلے شادی شدہ ہے؟ ہاں جی. پھر بھی آپ نے اسے شادی کی؟ جی, کہ جو اس نے نکاح سے پہلے باتیں کی ہیں قسمیں, تو وہ کوئی بھی ان پہ پورا نہیں اترا. وہ بعد میں بدل گیا تو آپ نکاح. نے یقین کیا جو ایک اپنی پہلی بیوی کا نہیں ہوا وہ آپ کو کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں, اس میں سے اولاد نہیں تھی, تو اولاد نہیں ہو رہی. 4-5 سال گزر گئے تھے شادی کو, وہ بھی پیچھے ملتان سے تھی. اچھا, تو آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ سے اولاد چاہیے تھی. ہاں جی. تو بیٹی پیدا ہوئی ہے, بیٹی پیدا ہونے پہ ٹکرا دیا. پھر چلے کے دوران کہتا ہے کہ میں نے بچی چھین کے اپنی بہن کو دینی, اس کی بھی اولاد نہیں تھی, سونکن بھی کی بھی نہیں تھی. تو میں نے کہا نہیں, کہ اپنا بچہ تو کوئی نہیں دے سکتا نا. تو سونکن نے کہا, کہتی جب تک میں ہوں تم سے یہ بچہ نہیں چھین سکتا. یہ 1.25 سال پہلے کی بات ہے. تو اب یہ مجھے ملتان سے آئے ہوئے 4-5 ماہ ہو گئے ہیں. سسرال والے گھر آئی ہیں, سسر کہتا کیا کرنے ہیں, یہ ہمارا گھر ہو, جاؤ یہاں سے. یہ 2-2.5 مہینے ہو گئے داتا کے دربار سے بیٹی میری اغوا ہو گئی. بیٹی اغوا ہو گئی ہے؟ ہاں جی. اور بیٹا؟ بیٹا جو ہے وہ بھی جو استیلے بھائی ہیں, انہوں نے مار کوٹ کے تشدد کر کے بیٹے میرے کے بیان بدلوائے ہیں کہ تمہاری ماما مر گئی ہے. تو اس کو بیان بدلوا کے اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے دنیا کے سامنے. اور بیٹی کی عمر کتنی تھی؟ بیٹی کی 17-18 ماہ. مطلب کہ بڑی ہے؟ ہاں جی. سال کی یا ماں کی؟ 1.5 سال کی. مجھے چھوٹی ہے ابھی. ہاں جی. تو وہ اغوا کیسے ہو گئی؟ وہ بس ایسے کہ بچے تھے, آخر انہوں نے مارنے کی دھمکیاں لگائی تھی. 24 گھنٹے جاگنے کے لیے کہ یہ آئس کا استعمال کرنا پڑا. وہ جاگنے کے باوجود پھر بھی انسان ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. اذانوں کے ٹائم ایک دن ایسے آنکھ لگ گئی ہے, آدھا گھنٹے کی بات. میرے اوپر لیٹی ہوئی تھی بچی, میرے اوپر سے کوئی اٹھا کے لے گئی. پھر تو جو پاس سے بھائی, انہوں نے کہا 2 بندے اور ایک عورت تھی جو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. کون تھے بچی پتہ؟ نہیں, کہ وہ اپنوں میں سے ہی ہیں یا جنہوں نے دھمکیاں لگائی تھی, جھوٹی درخواستیں دی ہیں جا کر میرے بارے میں کہ یہ بچی چھین کے لائی. بچی تو میری اپنی تھی. کہ وہ پیچھے ملتان ایک اور ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بچی کو ڈھونڈنا کیا, کہ یہ لوگ نا کالے جادوگر ہیں, کالا علم کرتے ہیں, ہوائی مخلوق جنات انسانوں کے اندر چھوڑتے ہیں. ان کا یہ کام ہے. اور میرے بیٹے کے اندر بھی پتہ نہیں, اس کے اوپر بھی علم کیا ہوا ہے. اچھا, تو اب آپ کو کیوں نہیں رکھنا چاہتے آپ کے جو گھر والے؟ نہیں رکھنا نہیں, کہ وہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں نا, اور زمین ہے ذاتی میرے اپنے نام. اچھا, تو وہ زمین کے کاغذات وغیرہ وہ پتہ نہیں انہوں نے میری پیٹھ پیچھے بیچ دی ہے زمین. کیا ہے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی؟ ہاں جی. ہاں جی, گھر سے 3-4 مرتبہ پاڑا لکوڑ زہر نکلا ہے. تو سونکن عائشہ اس سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو نکلا ہے زہر. کہتی کہ میں نے پتہ کروایا, یہ مرے ہوئے مردوں کی راکھ ہے. فرسٹ ٹائم جب میرے بیگ میں شوہر اس کو بھی مارنا چاہتا تھا, مجھے بھی. پہلی بیوی کو بھی؟ ہاں جی. پہلی کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہ اس میں سے اولاد نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں کیا وجہ, وہ بس کہ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے انسان کے پردے رکھتا ہے. ہم انسان ہو گئے. انفیکشن بھی انہوں نے خود کیا اس کے اندر, کہ وہ بچوں کی ماں نہیں بن سکتی. خسری نام دیا اسے. اچھا, لیکن وہ خسری نہیں ہے, کہ وہ اس کے ذرا بات ہے کہ سوکن اپنی سوکن کے بارے میں اچھا بولے اور تعریف کرے, تو وہ آپ اس کا اچھا ہی بول رہے ہیں. ٹھیک تھی. اس کے اوپر دباؤ پریشر اکثر ڈالتے تھے میری غیر موجودگی میں, کہ تم اس کے خلاف ماریہ کے بیان دو. کہ اس کی نظر میں مجھے دشمن ثابت کرتے تھے, میری نظر میں اس کو تھا شوہر. اور پیچھے سے آپ کی سوتن آپ کے ساتھ صحیح تھی؟ ہاں جی, وہ ٹھیک تھی. لیکن پتہ نہیں اسے کہ بیان اسے میرے خلاف زبردستی دلوائے گئے, جیسے میرے بیٹے کے بدلوائے گئے. میرے بیٹے کو بھی میرے پاس نہیں آنے دینا چاہتے, اور بچی بھی لے گئے ہیں ہر کا. آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ بس وہ میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی, چابی. نہیں, گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ رہ رہی ہیں؟
نہیں ادھر نہیں رہ رہی کہ میں ادھر نہ، بس بچی ادھر سے اٹھائی گئی ہے نا. ڈھونڈنے آئی ہیں یہاں؟ ہاں جی، تو وہ والی ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ ڈائری ہے، اس اس میں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ زندگی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں واہ، زندگی کی باتیں کیسی؟ کہ وہ انہوں نے جائز کیا، ناانصافی کی ہے، زیادتی کی. تو ناظرین جب اس کے ساتھ برا ہوتا ہے تو یہ اپنے بارے میں کچھ ساتھ ساتھ لکھتی رہتی ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگوں کے اندر مجھے پاگل نام دیا ہے. ابھی میں زندہ ہوں، کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون اٹھائے. ادھر سے ملتان جانے سے پہلے میرے مرنے کی افواہ اڑا دی. میرے بیٹے کو بھی کہتے تمہاری ماما مر، لیکن میں ابھی زندہ ہوں. اچھا، پاگل نام بھی مجھے دیا ہے، تو میں گھر گئی ہوں. پاگل یہ لکھتے ہیں، دکھائے نا پاگل نے کیا لکھا ہوگا؟ پاگل نام دیا. ہاں اور جی، ساتھ ساتھ اپنے بارے میں تو گھر سے والدہ نے بھی جو ہے نا سکی مانی تھی، انہوں نے مار کے نکال لیا کہ اس گھر کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا. بازار بچی کا دودھ لینے کی واپسی گھر آئی ہوں تو آگے سے تالا لگا ہوا، گھر نہیں، کوئی بات نہیں بتا کے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ غلط چل رہے تھے وہ لوگ. 14 سال کا ہے میرا بیٹا، فہد علی اس کا نام. اب مجھے اس میں سے پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے. بس یہ ابھی کچھ تھوڑا بہت جو آپ کو زبان لگتا ہے زیب نہیں کہ دیتی. کچھ ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب سے زیادہ بس برا ہوا ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچے مجھے واپس مل جائے. میرے تو اپنا گھر بار ہے، سب کچھ تھا، زمین بھی ہے، پر میرے ساتھ ایسے کسی کی چیز نہیں چھینی جا سکتی زندگی میں کہ وہ زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے اور بچوں کو. شوہر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ میرے ساتھ، اس نے مجھے صحیح رویہ ہی نہیں دیا. پتہ نہیں وہ اس سے ڈرتا ہے دوسری سے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن میرے منہ پہ نہیں بات کرتے. ابھی آپ بس ایسے ہی میرے ساتھ اس ٹائم ہو گئے ہیں، لیکن مجھے سونکن کی سمجھ آتی ہے وہ کسی کے دباؤ میں ہے، دھمکی میں، پریشر میں، جو میرے ساتھ صحیح بات نہیں کرتے. جو سسرال والے ایسے ہو گئے جیسے انجان ہے مجھ سے. تو اب آپ کو کتنی دیر ہو گئی گھر سے نکلے ہوئے؟ تقریباً ملتان سے 4-5 ماہ ہو گئے. آپ کے ماں باپ بہن بھائی کدھر ہیں؟ ماں تو استیلی تھی، بہن بھائی نہیں تھے. سائیوال جو میرے والد صاحب تھے، ان کے پاس نہیں گئی آپ؟ نہیں، ان کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں انہوں نے دیا. کیا چاہتی ہیں؟ کیا کچھ نہیں، کہ یہی میرا آئی ڈی کارڈ بھی چوری ہو گیا ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر مجھے یاد ہے، تو میں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہوں، لیکن سسرال والوں کے خلاف؟ ہاں جی، تو ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے کہ ایف آئی آر وغیرہ کچھ کروایا ان کے اوپر؟ نہیں، وہ بھی کروانی ہے. آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اور نہ درخواست بھی نہیں لکھوائی آئی ڈی کارڈ گم کے. کیا مدد چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو واپس مل جائیں؟ ہاں جی، میرے بچے مل جائیں، اور میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں بے قصور ہوں. زیادتی کی ہے ان لوگوں نے. آپ کا شوہر بھی تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہا نا، پہلے اس سے تو تو وہ بات کریں. انہوں نے پیسے دینے تھے نا اس وجہ سے، اور یہ زہر والی بات جو قتل کرنا چاہا انہوں نے. اچھا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہاں جی، گنگا رام بھی جب بیٹی پیدا ہوئی ہے ادھر بھی مجھے دیا گیا زہر. بچی لے کے بھاگنے کی وہاں پہ کوشش کی ہے، تو سونتن نے اپنا نام سالی کا رشتہ لکھوایا اچھا، ہوا اس تھا. کا مطلب ہے کہ آپ سے صرف بچے چاہیے تھے، آپ نہیں چاہیے ان کو؟ نہیں، یہ بیٹی جو آگے سسرال والوں نے بیٹی چاہی تھی، پھر شوہر پیدا کر کے بچی کہتا ہے کہ میں تو پچھتا رہا ہوں. خرچہ جو دینا پڑتا ہے بالکل نا، پہلے دن ہی اوپر والے دودھ پہ لگا دیا کہ مجھے مارنا چاہتے تھے نا. بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ہر گھر کے مسئلے ہیں، سسرال والوں کے. اب اپنی بہو پہ تشدد کرنا، اس کو مارنا، اور صرف اس سے صرف دوسری شادی اس لیے کی ہے کہ صرف اس سے بچے لینے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور بچے جب پیدا ہو گئے ہیں تو پہلی بیوی سے بچے نہیں ہوئے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دوسری بیوی جس سے بچے ہوئے ہیں اس کو گھر سے باہر نکالا ہوا ہے. اس کا کہنا ہے کہ میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور یہاں پر یقین حالاتوں میں رہ رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی کا مجھے اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.